अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। रात गए आपसे इस वक्त बात हो रही है क्योंकि एक ब्रेकिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ है या आइंदा आने वाले टाइम पर पाकिस्तान का उस पर असर पड़ सकता है। डेवलपमेंट दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आज अचानक से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं सैयद आसिम मुनीर, वो सऊदी अरब के दौरे पर पहुँचे और वहाँ पर उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। और इम्पॉर्टेंटली इसकी जो ख़बर है, जो ISPR है, ये हुकूमत पाकिस्तान है, उसकी तरफ से जारी नहीं हुई, बल्कि जो सऊदी अरब ने ऑफिशियली तौर पर ना सिर्फ इस ख़बर की तस्दीक की आर्मी चीफ़ के विज़िट की, बल्कि उन्होंने तस्वीर और एक वीडियो भी जारी की और उसमें देखा जा सकता है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो कोर टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। और उसमें ऑब्वियसली जो बयान आया है उसमें तो नबी तुली बात की जाती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दिफाई और जो बाकी ताल्लुकात हैं और जो इश्यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन की गई है। अब ये जो बड़ी सिग्निफ़िकेंट मुलाकात इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको पता है कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 उसमें हुकूमत ने तरमीम की है और उसके बाद जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है और फर्दर 5 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। तो इट मीन्स के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी तस्दीक की कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, वो कम अज़ कम नवंबर 2027 तक तो आर्मी चीफ़ हैं और उसके बाद जो हालात अगर रहे तो उनको फर्दर एक्सटेंशन भी दी जाएगी। इस तनाज़ुर में ये मीटिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि ये अमेंडमेंट आने के बाद, उनको एक्सटेंशन मिलने के बाद वहाँ पर वो गए हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली ये है क्योंकि इस वक्त इसमें जो पावर पॉलिटिक्स में बात करें तो ऑब्वियसली जो आर्मी है और आर्मी चीफ़ हैं वो एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की रनिंग में। और उसमें आई थिंक किसी को इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि असल ताकत किनके पास है। और जो पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करने के लिए जो इनिशिएटिव था आर्मी का और आर्मी चीफ़ का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत कि जो गल्फ़ कंट्री से पाकिस्तान में सरमायाकारी लानी है, उसमें अभी तक ख्वातिर ख्वाह कोई कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। जो सऊदी इन्वेस्टमेंट के वज़ीर थे वो पिछले महीने पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, लेकिन जो कोई $2 बिलियन के जो MOU साइन हुए थे, जो एक्चुअल जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि $35 बिलियन तक जो सरमायाकारी है वो सिर्फ सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलेगी। तो उसको अगर आप सामने रखें तो वो कोई कुछ भी नहीं है और इवन वो मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हैं, यानी कि एक दिलचस्पी का इजहार है, कंक्रीट कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। उसमें जो रिलक्टेंस है ऑन पार्ट ऑफ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करने की, वो है पाकिस्तान की जो एक अनसर्टन सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्योंकि गारंटर तो आर्मी चीफ़ हैं, लेकिन ऑफ कोर्स टेक्निकली इस तरमीम से पहले अगले साल यानी कि नवंबर में आर्मी चीफ़ को रिटायर होना था। तो जो अगर वो ज़मानत दे रहे थे तो इस बात की क्या गारंटी थी कि अगला जो आर्मी चीफ़ आएगा वो उस कमिटमेंट को ऑनर करेगा। तो ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है, इसमें जो बिहाइंड द सीन जो लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसकी वजह ये है कि एक कंटिन्यूटी जो है वो मिले। और अगर आर्मी चीफ़ 2027 तक और उसके बाद भी रहेंगे तो कम अज़ कम जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी वो कर रहे हैं, जो गल्फ़ से सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं, तो वो सरमायाकार जो हैं, वो जो रियासतें हैं, वो ममालिक हैं, उनको भी ये पता होगा कि पाकिस्तान में आइंदा एटलीस्ट 5, 7, 8 साल तक एक कंटिन्यूटी होगी और इसलिए वो एतमाद कर सकते हैं और पाकिस्तान में आकर के सरमायाकारी कर सकते हैं। तो एक ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। दूसरा जो वहाँ पर वो गए हैं, जो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है कि एक तरफ आर्मी चीफ़ की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, तो उसकी कुछ देर बाद ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शायद वो दुनिया के पहले वो रहनुमा हैं जिन्होंने सदर ट्रंप से यानी कि मुंतखब होने के बाद उनसे टेलीफोन पर बात की है। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जिनकी टेलीफोन पर बात हुई है ट्रंप से जब सदर मुंतखब होने के बाद। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर डॉट्स को कनेक्ट करें कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जो ट्रंप थे उनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक़ था और उनके दौर में जो सऊदी और जो अमरीकी ताल्लुकात थे उसमें बड़ी गर्मजोशी देखी गई। उसमें एक जो बहुत बड़ी वजह थी कि जो सऊदी अरब जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो एक ज्यू हैं और
اس کے ساتھ ساتھ ان کا بہت پرانا ایک ریلیشن ہے، کلوز ریلیشن شپ ہے ود سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان. تو انہوں نے بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ٹرمپ تھے تو انہوں نے ایک کوشش کی جسے وہ ابراہم اکارڈ کا نام دیتے ہیں، کہ جو عرب طاقتیں ہیں اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور اس میں جیرڈ کشنر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اور جب یہ کلوزنس تھی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے درمیان، تو یہ میری اس وقت کی ایک بریکنگ خبر تھی کہ جب عمران خان کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا ٹرمپ نے، تو اس دعوت نامے کو انشور کروانے میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا تھا اس وقت، وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ادا کیا تھا. کیونکہ انیشلی آپ کو پتہ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور عمران خان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بہت اچھے تھے، اور جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے تھے، اور اس وجہ سے اور پاکستان اس وقت معاشی مشکلات سے دوچار تھا، اور ایک طرف پاکستان کو سعودی عرب نے بیل آؤٹ پیکج دیا، یو اے ای نے بیل آؤٹ پیکج دیا، اور پھر امریکہ کے ساتھ آف کورس افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک یقینی طور پر پرسپیکٹو تھا. تو اس وقت کی حکومت اور عمران خان چاہتے تھے، کیونکہ ٹرمپ جب منتخب ہو کر کے آئے تھے تو ان کا پاکستان کے بارے میں ایک خاص ویو تھا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک ڈبل گیم کھیلی ہے، ہم نے دھوکہ دیا ہے امریکہ کو، امریکہ سے اربوں ڈالر لیے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کا ساتھ دیا ہے اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. تو جو پاکستان کی سائڈ تھی جب عمران خان تھے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ اگر ایک ڈائریکٹ چینل آف کمیونیکیشن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اوپن ہو جائے، کیونکہ وہ غیر روایتی سیاستدان ہیں، تو شاید پاکستان کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے میں آسانی رہے. تو اس میں جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھرو جیرڈ کشنر، اور وہ انویٹیشن جو ہے وہ پھر ان کو انشور کروائی گئی. وہ ایک ادر سٹوری ہے کہ بعد میں جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک چینل اوپن کروایا بٹوین عمران خان اینڈ ٹرمپ. عمران خان کی اپنی نالائکیوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو سعودی کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو ملاقات، ایک تو آرمی چیف جو گئے ہیں سعودی عرب، اور اس کے بعد پھر جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو کال کی ہے. تو اگر سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات ریوائیو ہوتے ہیں تو اس کا یقینی طور پر جو پاکستان امریکہ تعلقات ہیں اس پر بھی گہرا اور پازیٹیو اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو سعودی عربیہ ہے دیٹ کین پلے این امپورٹنٹ رول، ایک پازیٹیو انفلوئنس ہو سکتا ہے ٹرمپ کے اوپر وین اٹ کمز ٹو پاکستان. اور اس میں یہاں پر ایک جو اہم سٹوری ہے، مثلاً جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ یہ توقع کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کئی رہنماؤں نے تو اس توقع کا اظہار کر دیا ہے کہ جب ٹرمپ منتخب ہوں گے اور اوتھ لیں گے تو وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو سیاسی قیدی یہاں پر جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ سعودی کراؤن پرنس اور اس کے ساتھ ان کے عمران خان کے ساتھ جو تعلقات تھے، سعودی کراؤن پرنس کے اور اس وقت جو آرمی چیف کے ساتھ جو ایکویشن ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے کوئی اس طریقے سے اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ پاور میں ہوتا ہے اس کی زیادہ سے ہوتی ہے، جو جیل میں ہے یا ابھی پاور میں نہیں ہے تو وہ اتنا ریلیونٹ نہیں. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ خود اپنے آپ کو ایک ڈیل میکر کہتے ہیں، تو ان کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو ان کو اس میں کیا فائدہ ہے. اگر اس وقت صورتحال دیکھیں تو اس میں ان کو اس طرح کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آرمی چیف کا اچانک سعودی عرب کا دورہ کرنا، پھر سعودی عرب اور جو امریکہ ہے انڈر ٹرمپ ان کے درمیان جو تعلقات کی ریوائیول ہے اس کا امکان نہیں ہے بلکہ یقینی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بائیڈن آئے، جس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک سرد موری دکھائی، اسی طریقے سے جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں ان کو بھی انہوں نے کافی عرصے تک نظر انداز کیا، ان کو ٹیلی فون نہیں کیا، کیونکہ جو ایک سعودی امریکن صحافی تھے جمال خشوگی، ان کے مرڈر کے جو الزام ہے وہ سارا سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو دیتے تھے. اور الیکشن کیمپین کے دوران بھی بائیڈن یہ کہتے رہے کہ وہ آئسولیٹ کریں گے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو، اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ جو تعلقات ہیں امریکہ اور جو سعودی عرب کے درمیان اس میں کافی زیادہ ایک رکاوٹ آئی، اور یہی وجہ بنی کہ پھر جو سعودی کراؤن پرنس تھے اور سعودی عربیہ تھا اس کا جھکاؤ چین کی طرف بڑھنے لگا، انہوں نے امریکہ کے بجائے چین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. لیکن یہ جو اب تبدیلی آئی ہے تو امکان یہی ہے
کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو پرانی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ بحال ہوگی۔ اب اس میں پاکستان کے لیے جو چیلنج ہوگا، کیونکہ جب ٹرمپ تھے تو انہوں نے کوشش کی، میں نے جیسے کہا کہ ابراہم اکارڈ کے ذریعے جو عرب طاقتیں ہیں وہ ریکگنائز کریں اسرائیل کو، اور اس وقت تو آف کورس یہ 7 اکتوبر کا واقعہ نہیں ہوا تھا، غزہ میں جو بربریت اسرائیل نے مچائی وہ نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت مشکل سوال تھا عرب ممالک کے لیے، اور اس وقت بھی خبریں چلی تھی کہ پاکستان کے اوپر بھی سعودی عرب کی طرف سے آپ دباؤ کہہ لیں یا وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا اسٹیبلش کریں، کیونکہ سعودی عرب پاکستان اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس مسلم دنیا کی واحد نیوکلیئر طاقت ہے، اور سعودی عرب آف کورس چاہتا ہے کہ پاکستان جیسا بڑا ملک اگر سعودی عرب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کرتا ہے تو اس سے سعودی عرب کے لیے آسانی ہو جائے گی اپنی عوام میں یہ جو آئیڈیا ہے سیل کرنے میں کہ ہمیں بھی اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن آف کورس وہ معاملہ پھر آگے نہیں بڑھا۔ تو اگر یہ تعلقات جب بڑھیں گے، سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کی ریوائول ہوتی ہے، ابراہم اکارڈ ریوائیو ہوتا ہے، تو پھر پاکستان کے لیے آئی تھنک یہ ایک چیلنج ہوگا۔ اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک ٹرمپ کے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے، وہ چاہیں گے کہ مسلم دنیا کا بڑا ملک 25 کروڑ جس کی آبادی ہے، نیوکلیئر طاقت ہے، کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرے۔ اوبیسلی اس کے بدلے میں پاکستان کو ملتا ہے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ تو اس لیے یہ ایک کئی چیلنجز ہیں ویسے تو فارن پالیسی کے، اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ایک جو چیلنج ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ اوبیسلی ابھی جو تفصیلات تو نہیں پتہ ہمیں کہ سعودی کراؤن پرنس اور جو آرمی چیف ہیں ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے۔ اگر فردر میں کوشش کروں گا ڈگ آؤٹ کرنے کی کہ اس دورے کا پرپز کیا تھا اور کیا بات چیت ہوئی، تو اس کے حوالے سے ضرور آگاہ کروں گا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آئی تھنک اٹ از کوائٹ سگنیفیکنٹ۔ آرمی چیف کا سعودی عرب جانا، پھر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا بات کرنا ڈونلڈ ٹرمپ سے، آئی تھنک یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ آج کی وی لاگ سے اتنا ہی، آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔